الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محترم حضرات، زیر درس آیات ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. جو حج اور عمرہ کرے اس پہ کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں کہ ان کا طواف کرے، ان کے چکر لگائے. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. جو نیکی کے کام میں اور خوشی سے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور جاننے والا ہے. ان آیات کا مفہوم ہے، صفا و مروہ کا ذکر ہے. امام نسائی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں اس کو روایت کیا ہے. حدیث نمبر 8329. حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں وَكَانَ صَنَمَانِ مِن نُحَاسٍ يُقَالُ لَهُمَا إِسَافٌ وَنَائِلَةٌ. یہ دو بت تھے صفا و مروہ پہ. یہ بت دھات کے بنے ہوئے تھے. ایک کا نام اساف تھا اور ایک کا نام نائلہ تھا. فطاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطفت معه فلما مررت مسحت به فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمسه. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، میں نے بھی آپ کے ساتھ طواف کیا. میں جب اس کے پاس سے گزرا تو میں نے اس کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مت چھو. ابھی صحابہ کرام تعلیم و تربیت کے مرحلے میں تھے، احکامات اسلام کو سیکھ رہے تھے، اس لیے آپ نے بتایا کہ اس کو نہیں چھوؤ. امام قرطبی نے اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن اس میں ذکر کیا ہے کہ صفا کے اوپر ایک بت تھا جس کا نام اساف تھا، اور مروہ کے اوپر ایک بت تھا جس کا نام نائلہ تھا. یہ مذکر مؤنث اسی ترتیب سے ذکر کیے جاتے ہیں. اساف جو بت تھا وہ مذکر تھا اور نائلہ بت مؤنث تھا. اور جب لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو اس بات میں پریشانی ہوئی کہ یہ بت یہاں پہ موجود ہیں، اور ہم طواف کریں گے تو جاہلیت میں لوگ جب طواف کرتے تھے، طواف سے مراد چکر لگانا، اور یہاں طواف سے مراد سعی کرنا ہے. صفا و مروہ کے درمیان جو چکر لگاتے تھے، تو جب وہ صفا پہ آتے تھے تو اس بت کو چھوتے تھے، مروہ پہ آتے تھے تو اس بت کو چھوتے تھے. یہ ایک طریقہ بن گیا تھا. مسلمانوں کو پریشانی ہوئی، یہاں بت کو چھوا جاتا ہے. ان کو خیال ہوا کہ صفا و مروہ پہ بت چھونا یہ ایک غلط کام ہے، اور پھر صفا مروہ کی ہمیں صحیح نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. اس میں کوئی گناہ نہیں صفا و مروہ کی صحیح کرو، کیونکہ صفا و مروہ اللہ کی شعائر میں سے ہیں. بت بعد میں رکھے گئے، اس لیے ان بتوں کی حیثیت نہیں ہے. جس طرح کعبۃ اللہ کے شعائر میں سے کعبہ، اور کعبہ میں بھی مشرکین نے بت رکھے ہوئے تھے. مشرکین کے بت رکھنے سے کعبہ کی عظمت ختم نہیں ہوئی. پھر فتح مکہ جب ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو وہاں سے نکالا، توڑا. تو مسلمانوں کو یہاں بتایا گیا کہ یہاں گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ احکامات میں سے چلتا آ رہا ہے، اس پہ تم نے عمل کرنا ہے. اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے وَزَعَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُمَا زَنَيَا فِي الْكَعْبَةِ فَمَسَخَهُمُ اللَّهُ حَجَرَيْنِ. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو اساف اور نائلہ ہیں یہ انسان تھے،
انہوں نے کعبہ کے اندر زنا کیا تھا۔ جب زنا کیا کعبہ کے اندر، کیونکہ کعبہ میں اس وقت لوگوں کی آمد کم ہوتی تھی، کعبہ میں انہوں نے زنا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مسخ کر دیا اور دونوں کو پتھر بنا دیا۔ یہاں پتھر بنے ہوئے تھے، لوگوں نے پھر دیکھا، ان دونوں پتھروں کو اٹھایا اور ایک کو صفا پہ رکھ دیا، ایک کو مروہ پہ رکھ دیا۔ کیا وجہ تھی؟ تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں کہ زنا کتنا بڑا جرم ہے اور کعبہ کی حرمت کتنی بڑی ہے۔ پھر لوگوں نے صفا و مروہ پہ رکھ دیا تھا، جو لوگ آئیں گے ان کو دیکھیں گے اور نصیحت حاصل کریں گے۔ فلما طالت المدہ عبدا من دون اللہ، جب زمانہ گزرا اور نئی نسلیں آتی گئیں، ان سے باتیں بھولتی گئیں، اور بعد میں نسلوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی نیک لوگ تھے، پھر انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، انہوں نے پھر شرک شروع کر دیا، انہوں نے خدا کا شریک ان کو ٹھہرانا شروع کر دیا۔ اس لیے اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اس کا معنی امام مغوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ امام حسن بصری کا قول ذکر کیا، اراد سائر الاعمال۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد رکھو یہ تو ایک واجبات ہیں، واجبات کے علاوہ جو نفلی اعمال کرے گا، نیکیاں کرے گا، ان اللہ شاکر علیم، اللہ بڑا قدردان اور علم والا ہے۔ نفلی اعمال سے کیا مراد ہیں؟ امام حسن کا قول ذکر کیا، ارادہ سائر الاعمال، جتنی نفلی اعمال ہیں اس میں جتنا جو بڑھے گا۔ کس طرح کے نفلی اعمال؟ من انواع الطاعات، من انواع الطاعات، ہر طرح کی نیکی کے کام، ہر طرح کی نیکی کے کام، اس میں جتنا آگے بڑھے گا اس کو اتنا اجر بڑھے گا۔ اور اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور جانتا ہے۔ قدردان کیا ہے؟ والشکر من اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر کیا ہے کہ بندے کو وہ دے فوق ما یستحق، اس کے استحقاق سے زیادہ دے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شاکر ہونے کا مطلب ہے بندے کو استحقاق سے زیادہ دے۔ یشکر الیسیر ویعطی الکثیر، اللہ تعالیٰ تھوڑا عمل لیتا ہے اور دیتا بہت زیادہ ہے۔ علیم، نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ یہاں اس آیت کو ذکر کر کے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ صفا و مروہ کی ایک تاریخ ہے، اس تاریخ میں اللہ کے بندوں کی قربانی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو نیکی میں بڑھایا، اور جب نیکی میں بڑھایا تو اللہ نے ان کو بہت نوازا۔ نیکی میں کیسے بڑھایا؟ حدیث پاک موجود ہے، صفا مروہ کی تاریخ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفا و مروہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کے آئے، ساتھ ان کی والدہ ہاجر بھی تھیں، ان کو وہاں پہ چھوڑا، اور ساتھ کیا لائے؟ ساتھ تھوڑی سی چیزیں لائیں جو سفر میں ہو سکتی ہیں۔ ایک ٹوکرا جس میں کھجوری تھی وہ لائے، وسقاؤن فی اماؤن، اور ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا، یہ وہاں لے کے آئے، اور اس بنجر میں ان کو چھوڑا۔ جب بنجر میں ان کو چھوڑا، ثم قفى ابراہیم منطلقا فتبعته ام اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا
وہاں پانی کا مشکیزہ رکھا، کھجوروں کا ٹکڑا رکھا، حضرت حجر کو چھوڑا، بیٹے اسماعیل جو دودھ پیتے تھے ان کو چھوڑا، اب واپس فوراً ہوئے۔ جب فوراً ہوئے تو کیا تھا وہاں پہ ایک بندہ نہیں تھا، پتھر ہی پتھر تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جب واپس لوٹے تو اسماعیل کی والدہ پیچھے آئیں اور انہوں نے کہا، جب پیچھے آئیں اور انہوں نے بار بار ان سے پوچھا، یا ابراہیم این تذهب، ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ اور تم نے ہمیں اس وادی میں چھوڑ دیا، الذی لیس فی انیس ولا شیء، یہاں انسان بھی نہیں ہے اور کوئی چیز بھی نہیں ہے، یہاں اکیلا تم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ فقالت له ذلك مرارا، بار بار کہا، ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ یہاں انسان نہیں ہے، کچھ چیز بھی نہیں ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بار بار۔ جب بار بار کہا، وجعل لا يلتفت الیہا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا ہی نہیں، چلتے جا رہے ہیں آگے۔ اب ان کو پریشانی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام تو بڑے مہربان ہیں، لیکن مجھے اس جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور دیکھا بھی نہیں، میں بار بار پکار رہی ہوں کہ دیکھیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جواب بھی نہیں دیا۔ اللہ کی بندی نے سمجھ لیا کہ یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے، یہ حکم ہے۔ پھر ایک سوال کیا، اللہ امرک بہذا، ابراہیم اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے مختصر جواب دیا، نعم، ہاں اللہ نے حکم دیا، بس اتنا جواب دیا، زیادہ جواب نہیں دیا۔ اس جواب ملنے پہ اس اللہ کی بندی نے کہا، اذا لا یضیعنا، اگر اللہ نے حکم دیا تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس بندی کا یقین تھا۔ اور پھر وہ عظیم ہستی وہاں سے واپس آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ کے وہاں سے اونٹ میں پہنچے تو پھر انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا۔ ابھی بیت اللہ کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، اس کی بنیادیں نیچے تھیں، اس کی تعمیر بعد میں ہونی تھی۔ ابھی وہاں صرف ایک میدان تھا اور وادی تھی اور پہاڑ تھے، اس کے بعد کچھ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہاں پہ بیت اللہ ہے۔ انہوں نے پھر اونٹ میں پیچھے جا کے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ قرآن میں ذکر ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں اپنی اولاد کو اس جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پہ کوئی کھیتی نہیں ہوتی، جہاں پہ کوئی رہنے کا سامان نہیں ہے، لیکن صرف ایک اس وادی میں عظمت ہے کہ یہاں تیرا محترم گھر ہے، میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرا مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار میں ان کو یہاں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ نماز قائم کریں، نماز قائم کریں، کیونکہ بعد میں بیت اللہ کی تعمیر ہونی تھی، وہاں نئی بنیادوں، ان کو نئی تعمیر ہونی تھی، پرانی بنیادوں پہ کھڑا کرنا تھا۔ اس بنجر میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس بچے کو اور والدہ کو۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اتنا بڑا عمل ہو رہا ہے اللہ تاکہ نماز قائم کریں، یہ نماز قائم کریں گے، اور جب نماز قائم کریں گے پھر آگے بھی دعا چلتی ہے، اس کے بعد دعا ہے۔ حضرت اسماعیل یہاں تشریف لائے اور پھر یہاں پہ رہے، پھر یہاں ایک اور قبیلہ بعد میں آیا، یہ پھر آگے واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ پھر وہیں پہ رہے، پھر وہیں ان کی شادی ہوئی، بڑے ہوئے، ایک قبیلہ بعد میں آیا، پھر وہاں بڑے ہوئے، اور بڑے ہونے کے بعد پھر آگے ان کی نسل چلی، اور انہی کی نسل میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بنیاد کس کی رکھی جا رہی تھی؟ اس جہانوں کے لیے رحمت، اس ہستی کی ولادت کی بنیاد یہاں رکھی جا رہی تھی، اور دوسرے لفظوں میں اس امت کی بنیاد یہاں پہ رکھی جا رہی تھی۔
اس امت کی بنیاد تھی. آپ کی تشریف آوری سے پھر اس امت کی بنیاد بنی. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ نماز قائم کریں. یاد رکھنا اس امت کی بنیادوں میں نماز ہے. اس امت کی بنیادوں میں نماز قائم کرنا ہے، پڑھنا نہیں، قائم کرنا، آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، اہتمام کے. یہ امت کی بنیادوں میں سے ہیں. اور اس امت کی بنیادوں میں اللہ کے گھر کی پابندی ہے، اور اس امت کی بنیادوں میں اللہ کے گھر سے وابستگی ہے، اور اس امت کی بنیادوں میں اللہ کے گھر کے لیے ہر طرح کی قربانی دینا ہے، اور اللہ کے گھر کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پہ متوجہ کرنا ہے. یہی کچھ ہوا نا. اور اس کے لیے ہر طرح کی تکلیف اٹھانا ہے. پھر بہاریں آئیں حضرت اسماعیل کی اولاد میں، اس امت میں بھی بہاریں ایسی آئیں گی جب یہ نماز کو قائم کرے گی اور جب اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوگی. پھر اس امت میں بھی بہاریں آئیں گی. بہاروں کی ابتدا یہاں سے اس امت کی، یاد رکھنا. اب انہوں نے چھوڑا، اب یہ واپس آ گئے اور ان کے پاس جو کچھ تھا اس کو کھانا پینا شروع کر دیا. ظاہر ہے اس کو کھانے پینے میں جب یہ ختم ہوا، پانی بھی ختم ہوا اور کھجوریں بھی ختم ہوئی. عطشت و عطش ابنھا، حضرت ہاجر کو بھی پیاس لگی اور بچے حضرت اسماعیل کو بھی پیاس لگی. اب پیاس تھی. وجعلت تنظر الیہا یتلوّا، حضرت ہاجر اپنے بچے کو دیکھ رہی ہیں کہ بھوک اور پیاس سے بچہ بلبلا رہا ہے. بلبلانے کی ایسی کیفیت ہے کہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ اب یہ زندگی کی آخری سانس ہے، کیونکہ اب کچھ رہا نہیں پاس. ان کی اپنی خوراک بھی نہیں اور بچے کی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں رہا. پیاس ان کو بھی اور ادھر بھی، اور گرمی اور پانی کا وجود نہیں، اور بندے کا نام اور نشان نہیں. بس اللہ کے بندے کی کتنی قربانی ہے وہاں، اتنی بڑی قربانی. من تطوع خیر، نیکی میں کتنے آگے بڑھے. پھر اللہ کتنا آگے دیتے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے. نیکی میں کس طرح آگے بڑھے. جب حضرت انہوں نے دیکھا اپنے بچے کو، اس طرح نظر آ رہا ہے کہ بچہ شاید دنیا سے چلا جائے گا. پھر ماں کی کیفیت ماں سمجھتی ہے. فانطلقت کراہیت ان تنظر الیہا، بچہ دیکھنے نہیں ہو رہا، اس کی کیفیت دیکھنے نہیں ہو رہی، ماں دیکھ نہیں سکتی یہ کیفیت. تو کیا کیا؟ فوجدت الصفا اقرب جبل فی الارض یلیہا، دائیں بائیں دیکھا، سب سے قریب ایک پہاڑی تھی صفا. آج بھی جو حاجی گئے ہیں انہوں نے دیکھا بیت اللہ کے قریب سب سے کیا ہے؟ صفا. ابھی تو نئی تعمیر ہے نا، اس وقت پہاڑی تھی. اب یہ وادی میں تھی. انہوں نے سوچا اس پہاڑی پہ چڑھوں، کچھ دیکھوں، شاید کچھ انتظام ہوتا ہے. اس پہاڑی پہ چڑھی. وہاں پہ انہوں نے دیکھا، کہا فل ترى احدا فلم ترى احدا، دائیں بائیں دیکھا، نظر گھمائی، کچھ نظر آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں نظر آیا، وہی کچھ ہے. پر پریشانی بڑھی. فہبطت من الصفا، پھر صفا سے نیچے اتری. جب وادی میں پہنچی، رفعت طرف درعها، انہوں نے اپنی قمیض کو پکا کیا. طرف درعها ثم سعى سعي الانسان المجهود حتى جاوزت الوادی. اب جب نیچے اتری، اوپر چڑھنے سے کچھ نظر آتا ہے نا، نیچے اترنے سے تو کچھ بھی نہیں نظر آتا، پہاڑ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نیچے آ گئی، مجھے پہاڑ پہ چڑھ کے کچھ نظر تو آ رہا تھا، اب تو نظر نہیں آ رہا. پھر سامنے دوسری پہاڑی نظر آئی، مروہ. اب کہا میں ادھر جلدی سے جاؤں. قمیض کو پکا کیا اور جتنی تیز دوڑ سکتی تھی اتنا دوڑا. پھر مروہ پہ پہنچی. جب مروہ پہ پہنچی تو کہا حل ترى احدا فلم ترى احدا، کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ دائیں میں دیکھا، کچھ بھی نہیں نظر آ رہا.
پھر پریشانی میں پھر واپس پھر صفا پہ آ گئے. پھر وہاں ایسے کھڑے ہو کے دیکھیں, یہ دیکھ لیں وہ کیفیت, ماں کے اندر جو کیفیت, بچے کی پریشانی اور بچے کی ہلاکت کا خوف ایسے کبھی کچھ نہیں ہے, اور پانی بھی نہیں ہے اور انسان بھی نہیں ہے, اور ماں کے اندر پیاس بھی ہے, اور وہ ایسی کو ٹائلیں نہیں لگی ہوئی تھیں, وہ پہاڑ تھے, وہاں نوکیلے پہاڑ تھے, پتھر تھے, ان سے دوڑنا بھی آسان نہیں تھا. اس اللہ کی بندی نے وہ اس ایک چکر لگایا, پھر دوسرا لگایا, پھر صفا پہ آئیں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہوں نے یہ کام کیا, ففعلت ذلک 7 مرات, 7 دفعہ کیا. 7 دفعہ پریشانی کی کیا کیفیت تھی. آج حاجی جاتے ہیں ریسٹ کر کے, اے سی بھی لگے ہوتے ہیں, اور جسم کو مضبوط بھی کرتے ہیں کہ ہم ذرا صحیح کرنی ہے, ذرا تکڑے ہو جاؤ. پھر اس کے بعد چلتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں تھکاوٹ ہوگی. اور اس اللہ کی بندی نے کس تکلیف میں دوڑ لگائی, 7 چکر لگا اس پریشانی میں, اور اس میں کتنا وقت لگتا ہے. پھر آخر میں جب مروہ پہ پہنچی, انہوں نے ایک آواز سنی. جب آواز سنی تو آواز سننے کے بعد انہوں نے کہا, اغث ان کان عندک خیر, اگر تیرے پاس کوئی بھلائی ہے تو میری مدد کر. ایک آواز آئی, فَإِذَا جِبْرِيلٌ فَقَالَ بِعَقِبِهِ هَكَذَا وَغَمَزَ بِعَقِبِهِ عَلَى الْأَرْضِ. انہوں نے دیکھا کہ جبریل کھڑے ہیں, اور انہوں نے اپنی ایڑی سے زمین پہ رگڑا اور پانی وہاں تلاش کیا. جبریل انسانی شکل میں تھے, جبریل ان کو نظر آ رہے تھے. فرشتے نظر نہیں آتے, ان کو نظر آئے. یہ پاک ہستی ہے, مقدس ہستی ہے. وہاں انہوں نے ایڑی کو رگڑا, وہاں سے پانی نکلا. پھر دوڑتی وہاں پہنچی, اور پانی کے ارد گرد بند باندھنا شروع ہو گئی. پانی نکلتا رہا. ان کا جو برتن تھا وہ بھر گیا, اب پانی رک نہیں رہا, بند باندھنا شروع ہو گئی. اگر یہ بند نہ باندھتی, جیسے حدیث میں موجود ہے, یہ چشمہ جاری ہو جاتا. ابھی کنواں ہے, نیچے سے نکالتے ہیں, اور کنواں کبھی ختم نہیں ہوتا, وہ چشمہ پھر باہر چلتا. انہوں نے اس کو روک دیا. یہ اللہ کی بندی نے قربانی کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا. جب اس اللہ کی بندی نے یہ قربانی کی تو اللہ نے یہ صحیح رکھ دی صفا و مروہ کے درمیان. اللہ نے یہ صحیح رکھ دی, اے بندو قیامت تک تم نے ادھر دوڑنا ہے, اور دوڑ کے تم نے یہ سبق لینا ہے کہ اس اللہ کی بندی نے یہ سوچا اور یہ یقین کیا تھا کہ جب میں اللہ کے حکم پہ عمل کروں گی تو مجھے ہلاکت نہیں ہوگی. اور ہلاکت نظر بھی آ رہی تھی. غور کرنا ہے, یقین تھا ہلاکت نہیں ہوگی, اور ہلاکت نظر بھی آ رہی تھی. اب موت کے سوا کچھ نہیں. اور بچے کی محبت ماں میں جو ہوتی ہے وہ انسان کو, ماں کو پتہ ہوتا ہے. اپنی اور بچے کی ہلاکت سامنے نظر آ رہی ہے, اور اتنی کوشش کے بعد بھی کچھ چیز نہیں ہے. لیکن اس بندی کا یقین تھا کہ اللہ کے حکم پہ چلی ہوں تو میں ضائع نہیں ہوں. اے بندو تم نے دوڑ کے یہ سبق لینا ہے ہمیشہ کے لیے, تم میرے حکم پہ چلو گے ضائع نہیں ہوگے. لیکن اس یقین کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اس لیے اس آیت میں فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. جو بھی آدمی نیکی کے کام کرے گا, نیکی کے کام بہت سارے ہیں. ایک احکامات ہیں, فرائض ہیں, واجبات ہیں, گناہ محرمات ہیں, جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے بچنا ہے. اس کے اوپر بھی نیکی کے بہت کام ہیں, ہر طرح کے کام ہیں. جب یہ کام کرے گا تو کیا ہوگا, فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ, اللہ بڑا قدردان ہے, اس کو بہت کچھ دے گا. جیسے کہ یہاں پھر آگے اتنا کچھ ملا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. دنیا کا رنگ ہی بدل گیا, اس کے بعد کائنات کا رنگ بدلا. اس لیے اس کی تفسیر میں شیخ سعدی نے لکھا ہے جازاء فی قلبی نورا و ایمان و سعہ.
جو آدمی نیکی کے کام کرے گا ہر طرح سے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کرے گا، اس کو زیادہ دے گا۔ کیا زیادہ دے گا؟ سب سے پہلے اس کے دل میں نور ڈالے گا، ایمان ڈالے گا، اس کے دل میں کشادگی ڈالے گا۔ وفی بدنی قوہ و نشاطً، اس کی جسم میں اللہ قوت دے گا، توانائی اور تازگی دے گا۔ وفی جمیع احوالی زیادہ برکہ و نما، اس کی تمام حالات میں اللہ تعالیٰ خیر کی چیزوں کو بڑھائے گا، اور خیر کی چیزوں کے اندر یہ قوت رکھ دے گا کہ وہ خیر کی چیزیں خود بڑھیں گی، اور خیر کی چیزوں میں اللہ برکت ڈال دے گا۔ وفی اعمالی زیادت و توفیق، اس کو نیکیوں کی توفیق ملتی جائے گی۔ جب انسان یہ ٹھان لے کہ میں نے اللہ کو ہر طرح سے راضی کرنا ہے، اور ہر نیکی کے کام وہ کرنا ہے جو واجب کے علاوہ، ضروری سے علاوہ، بندوں کے ساتھ احسان، نیکی کے معاملات، اللہ کے ساتھ نیکی، اللہ کو راضی کرنے کے جتنے اعمال ہیں، بندوں کے ساتھ بھلائی کے معاملات ہیں، اخلاق کو درست کرنے کے معاملات ہیں، رویوں کو ٹھیک کرنے کے معاملات، مہربانی جو جتنا کرے گا فإن اللہ شاکر، اللہ بڑا قدردان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، قدردانی بتائی، ایک مثال دیتا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی اللہ کی کتنی قدردانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھیں ہمیں سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ ہم پہ رحم کرے، رحم سے کام ٹھیک ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے کہ جس کو ہم پیش کریں، ہمیں صرف رحم کی ضرورت ہے، اور رحم سے ہی کام چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى وسمحا اذا قضى وسمحا اذا اقتضى۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم کرے جو بیچتے وقت مہربانی کرے، خریدتے وقت مہربانی کرے، ادائیگی کرتے وقت مہربانی کرے، اور اپنے حق کا مطالبہ کرتے وقت مہربانی کرے، یعنی بندوں کے ساتھ اور اس کا رویہ قانون سے ہٹ کے مہربانی کا ہو۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کی دعا ہے اللہ اس پہ رحم کرے۔ اللہ کے رحم سے ہی حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی بڑی چیز ہے، نبیوں کو نبوت بھی ملی تو اس کی رحمت سے ملی، الا رحمۃ من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نبوت دی، یہ بھی میری رحمت ہے، اور وہ رحمت للعالمین ہے، اور ان کی دعا ہے کہ اللہ اس پہ رحم کرے تو اس پہ رحم یقینی ہوگا۔ تو بندے نے صرف اپنا رویہ ٹھیک کیا بندوں کے ساتھ مہربانی کا، اللہ نے اس پہ رحمت شروع کر دی۔ یہ اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا، اللہ کے ساتھ تعلق میں، بندوں کے ساتھ معاملات میں، نیکی کے جتنے کام ہیں، علیم اللہ جانتا ہے، نیت بھی خالص ہو۔ جب نیت خالص ہوگی فإن اللہ شاکر، اللہ بڑا قدردان ہے، اور اتنا کچھ دے گا جو ہمارے تصور میں نہیں۔